بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ نور یزداں مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہاں مدد فخر رسولاں مدد توئی سرکار دو عالم توئی مقصود حیات مالک کون و مکان کعبہ ایماں مدد در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد ابن فضیل عن عمرة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی، احمد ابن اشکابہ نے فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، اور انہوں نے عمرة بن القعقاع سے، اور انہوں نے ابی زرعۃ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن جو محبوب ہیں اللہ کو، خفیفتان علی اللسان جو ادائیگی میں زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان اور جو میزان عمل میں بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جسے آپ نے پڑھا اور آپ سامعین نے سنا۔ اب اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے، ہماری جانوں پر فضل ہے، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ اللہ کو کیا محبوب ہے، رب کو کیا محبوب ہے، اور یہ بتائی نبی نے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسی چیز بتائی جو پڑھنے میں، ادا کرنے میں بڑی آسان ہے، اور محبوب ہیں اللہ کو، اور لیکن آسان ہیں، ہلکے ہیں کہنے میں، لیکن
اس کا وزن بہت بھاری ہے، میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ تو کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الرحمن، محبوب ہیں وہ دو کلمے رب کو، کلمے محبوب ہیں۔ حبیبتان الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دو کلمے میں رب کو محبوب ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دو کلموں کا، ان دو کلموں کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ حبیبتان الرحمن کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ تو وہ کیا ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ اب یہ میزان عمل، یہ میزان ہے کیا؟ ہم سنتے تو ہیں کہ میزان حشر میں لگایا جائے گا، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ میزان ہے کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ایک بار رب کی بارگاہ میں یہ خواہش ظاہر کی کہ مولا، وہ جو تیرا میزان ہوگا جسے حشر میں تو نصب کرے گا اور سب کے اعمال اس میں تولے جائیں گے، وہ میزان کیسا ہوگا؟ میں اسے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ نبی کی تمنا تھی، اللہ نے اپنے نبی کی تمنا کو پورا فرمایا اور وہ میزان ظاہر فرما دیا۔ جب وہ میزان ظاہر فرمایا اور حضرت داؤد نے دیکھا تو اس میزان کا ایک سرا مغرب سے لگا ہوا اور ایک مشرق سے لگا ہوا، اتنا بڑا میزان، اس کی وسعت دیکھ کر غش کھا کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اتنا بڑا میزان، اس میزان کو بھرے گا کون؟ کون بھر سکے گا تیرے اس میزان کو؟ کس کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ تیرے اس میزان کو بھر سکے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، میرے نبی، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا، اگرچہ اس کے پاس ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی تو اس سے ہی میزان کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے، ایک اچھا عمل، ایک نیکی بھی وہ کھجور کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اس سے رب اپنی کریمی سے میزان عمل کو بھر دے گا۔ اور یہاں تو رب فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دو کلمے ہیں جس کا پڑھنے والا محبوب ہے۔ تو یقیناً میرے پیارے کتنی آسانی فرما دی، جو ادائیگی میں بھی آسان ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ یہاں تو ایک کھجور کے دانے کو اتنا بھاری بنا دیا جائے گا کہ یہ میزان عمل بھر دیا جائے گا، اور وہ کلمے جو بہت بھاری ہیں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی سامعین ہیں، انشاءاللہ میں آخر میں آپ سب کو پڑھاؤں گا، آپ سب پڑھیں گے اس کو۔ یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ اس درس میں آپ شامل ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب اس موقع پر امام الدنیا امام بخاری کو، ان کو اگر یاد نہ کیا جائے تو یقیناً یہ ناشکری ہوگی۔ میرے پیارے، حضرت امام دنیا امام بخاری کی ذات وہ ذات ہے، اور جس طرح سے ان حدیث شریف کو جمع کرنے میں جو اہتمام، جو احتیاط آپ نے رکھی ہے، وہ مثال کم ملتی ہے، بہت کم ملتی ہے۔ پہلے کسی حدیث کی خبر آپ کو ملی، پھر اس حدیث کو حاصل کیا، اس سے پہلے اس حدیث دینے والے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتے تھے، پھر جب ان کی معلومات پہ وہ شخص صادق اور امین ہوتا تھا تو اس سے حدیث لیتے تھے، پھر اس حدیث کو جرح و تعدیل کی کسوٹی پہ پرکھتے تھے، پھر اگر اس کی صحت کا پورا یقین ہو جاتا تھا تو پھر آپ لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، پھر رب کے حضور استخارہ فرماتے تھے۔ جب طبیعت کا میلان اس کی صحت کی طرف ہو جاتا تھا تب آپ لکھتے تھے۔ اس قدر احتیاط فرماتے تھے امام بخاری۔ اور امام بخاری کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے
امام بخاری کو اسی کام کے لیے منتخب فرما لیا تھا، وگرنہ میرے پیارے میں بتاؤں آپ کو، امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، آنکھوں میں ان کے روشنی نہیں تھی، وہ بصارت سے معذور تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بچپن میں آپ کی والدہ مدینہ شریف لے کر آئیں اور اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کیا، دعائیں کرتی رہیں، بارگاہ نبوت سے ان کو آنکھوں کی روشنی ملی۔ اب روشنی ملی تو امام بخاری سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ حدیثیں جمع کرنے کا شوق کب سے پیدا ہوا، یہ خیال کیوں آیا، کیسے آیا کہ ان حدیثوں کو جمع کیا جائے، یہ خیال کیسے آیا؟ تو امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، میں انہیں پنکھا جھل رہا ہوں، جب میں نے اس خواب کی تعبیر شیوخ سے دریافت کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی، تو ان شیوخ نے فرمایا کہ پنکھا جھلنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ کو منسوب کریں گے اس جھوٹ کو تم الگ کرو گے۔ پوری زندگی دیکھ لیے امام بخاری کی، اللہ اکبر، اس کام کے لیے انتخاب کیا تو کیسا کیا۔ 9 سے 10 سال کی عمر شریف تھی آپ کی، کتنی عمر شریف؟ صرف فقط 9-10 کے بیچ کی عمر شریف تھی، اور 70,000 حدیثیں امام بخاری کو سند اور متن کے ساتھ حفظ تھی۔ 9-10 سال کی عمر میں 70,000 حدیثوں کو یاد کرنا۔ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں، مشاہدے میں 9-10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 9-10 سال کی عمر کسی انسان کی وہ عمر ہوتی ہے جہاں ذہن میں یکسوئی نہیں ہوتی، ذہنی حالت کبھی اس طرف ہوتی ہے کبھی اس طرف ہوتی ہے، لیکن میرے پیارے انتخاب تھا رب کا، تو 9 سال سے 10 سال کی بیچ کی عمر شریف میں ہی امام بخاری نے 70,000 حدیثوں کو حفظ فرما لیا۔ بلا کی ذہانت تھی، اور جب آپ کی عمر شریف تھوڑا اور بڑھی تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشائخین بصرہ کے پاس حدیث کی سماعت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے کچھ ہم سبق ساتھی بھی تھے، ان میں ایک حاشد ابن اسماعیل بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ جاتے تھے تو اپنی نوٹ بک لے کر جاتے تھے کہ جو حدیثیں مشائخین سے سنیں اسے نوٹ کر لیتے تھے۔ اب ہم لوگ جاتے تھے روز نوٹ کر لیتے تھے، اور ہم لوگوں نے تقریباً 16,000 حدیثیں اپنی نوٹ بک میں شیوخ بصرہ کے پاس جا کر نوٹ کی، لیکن ہم نے کسی ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ امام بخاری کوئی نوٹ بک لے کے جاتے ہیں اس پہ کچھ نوٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں خیال آیا کہ ہم تو محفوظ کر رہے ہیں حدیثوں کو نوٹ کر کے، لیکن یہ امام بخاری تو کچھ نوٹ ہی نہیں کرتے۔ تو حاشد ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری سے کہا، امام بخاری سے کہا کہ آپ یہ جاتے ہیں سماعت کر کے چلے آتے ہیں، آپ تو کچھ لکھتے نہیں ہیں، نوٹ نہیں کرتے، تو بلا وجہ آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام بخاری مسکرائے، فرمایا ایسا لگتا ہے تم کو؟ تو ٹھیک ہے، لاؤ اپنی نوٹ بک۔ تو ان کے جتنے ساتھی تھے سب نوٹ بک لے کر آ گئے، کہا کھولو اپنی نوٹ بک کو۔ انہوں نے کھولی اپنی نوٹ بک، تو امام بخاری نے بالترتیب جو پہلی حدیث پہلے دن سنی تھی وہاں سے لے کے 16,000 حدیثیں پڑھ کر یوں ہی سنا دی۔ حاشد ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ سماعت ہم نے شیوخ بصرہ سے نہیں کی، بلکہ یہ سب امام بخاری ہی سے ہم نے حدیثیں سنی ہیں۔